ہمارے عرص مقدس کی اس بابرکت تقریب کے سب سے مرکزی اور کلیدی خطاب کریے۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی ادب سے، اور ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے میں ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والد گرامی قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری مدد ذلہ العالی کا اس آستانہ عالیہ سے اور شیخین آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف سے جو پیار، محبت، وارفتگی اور احترام کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ سن 1999 میں اور 2003 میں آپ یہاں پہ تشریف لائے اور دیگر ہماری مختلف تقاریب میں، شادیوں کی تقاریب میں رونق افزود ہوتے رہے۔ تو آج قبلہ حسن بھائی تشریف لائے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے شیخ الاسلام کے جسم کا ایک حصہ ہمارے گھر آ گیا ہے۔ تو میں اپنے مختوم و مکرم قبلہ و کعبہ سیدی و سندی اس آستانہ عالیہ کے معمار، باغبان اور اینٹ سینچنے والے حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید محمد خلیل الرحمن چشتی صاحب کی جانب سے اور سیدی و سندی قبلتی و کعبتی خواجہ خواجگان جناب حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد جمیل الرحمن شاہ صاحب بخاری چشتی بخاری صابری کی جانب سے اور آپ سب احباب کی جانب سے ڈاکٹر ابن ڈاکٹر شیخ ابن شیخ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور فلک شگاف ناروں کی گونج میں ان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ سب حضرات بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کا خطاب سنیں گے۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ حسن محی الدین قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، جناب قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ حسن محی الدین قادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم حضرت پیر سید محمد خلیل الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر سید پروفیسر ڈاکٹر محمد جمیل الرحمن چشتی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ آباد شریف، پیر سید محمد نبیل الرحمن چشتی صاحب، آج کہ اس مبارک پرنور اور پرسرور عرس مبارک بنسبت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، بنسبت خواجہ خواجگان اور
خواجگان چشت اور بالخصوص حضرت پیر شیخ المشائخ سید محمد شفیع چشتی صاحب صابری القادری نور اللہ مرقدہ اور حضرت خواجہ سید محمد صابر حسین چشتی صاحب قدس سرہ العزیز منعقد ہو رہا ہے، اس میں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء اعظام، واعظین، متوسلین، محبین، مریدین، عاشقین، منتسبین، مؤمنین و مؤمنات، معلمین و معلمات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس قابل ہوئے کہ آج کاموکی کی سرزمین پر چشتیاں آباد شریف کی اس خوبصورت نگری میں حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے جوار میں اس مبارک اور پرنور عرس مبارک کی تقریبات کے تسلسل میں منعقد ہونے والے اس اجتماع میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس خانوادے کو اپنی بارگاہ کے فضل، کرم اور انعام سے نوازے اور آقا علیہ السلام کے در کی خیرات، عنایات اور ٹکروں سے نوازے اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ کی نوکری اور یہ چاکری سلامت رہے اور صحابہ کرام کی مودت اور نصرت کا رشتہ ثابت قدمی کے ساتھ جاری و ساری رہے اور یہاں سے علم، عمل، تقوی، طہارت اور نسبت کے جام بھر بھر کے لوگ پیتے رہے اور فیوزات و کرامات سے فیضیاب اور مستفید و مستنیر ہوتے رہے۔ حاضرین محترم، جو آیت کریمہ بتوفیق اللہ تعالی عنوان گفتگو اور موضوع کے لیے آج کی عرس مبارک کی اس تقریب کے حوالے سے منتخب کی، اس کے آغاز میں لفظ ولی کی ایک مختصر سی بحث سے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں بتوفیق اللہ تعالی۔ لفظ ولی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، یہ قرآن مجید میں تقریباً 238 دفعہ آیا ہے اور ولی کی ذات میں اللہ رب العزت نے دو حسین اوصاف اور کمالات جمع کر دیے ہیں، بلکہ دو کمالات اور دو اوصاف کا ولی کی ذات کو مجموعہ اور مرکب بنایا۔ ایک یہ ہے کہ لفظ ولی کے جوہر میں اللہ رب العزت نے الولایا زبر کے ساتھ، واؤ پہ زبر پڑھیں
تو الولایا کا جوہر اور اثر بھی رکھا ہے، اور ولی کی ذات میں ہی اللہ رب العزت نے الولایا، واو پر کسرہ پڑھیں زید پڑھیں تو الولایا کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ الولایا کے اعتبار سے جب ولی کے مفہوم کو سمجھا جائے تو اس میں قرب، محبت اور دنو کے معانی نظر آتے ہیں اور رنگ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور ولی کو باعتبار ولایا سمجھا جائے تو اس کے اندر امت کے امور اور احکامات شریعت کی انجام دہی والے کو ولی کہتے ہیں۔ جب ہم ولایا کے اعتبار سے ولی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہے قرب اور دنو، تو سمجھ آتی ہے کہ ولی جس زمانے میں رہ رہا ہوتا ہے، اگر اس کا مفہوم بمعنی قرب اور دنو لے لیا جائے تو ولی کی ہستی اور ذات وہ ہوتی ہے کہ جس زمانے میں وہ رہ رہا ہو، جس زمانے میں وہ بس رہا ہو، تو اس سے بڑھ کر اللہ کے قریب اور کوئی نہیں ہوتا، اور پھر وہی ولی جس زمانے میں رہ رہا ہو اس سے زیادہ خدا کی مخلوق کے بھی اور کوئی قریب نہیں ہوتا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت دو اطراف سے مزین کر دیتا ہے، ایک طرف کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف ثانی کو اپنی مخلوق سے جوڑ دیتا ہے۔ خدا سے جڑے تو اس سے زیادہ خدا کے قریب کوئی نہیں ہوتا، اور مخلوق خدا سے جڑے تو اس سے زیادہ مخلوق خدا سے قریب کوئی نہیں ہوتا۔ جتنا قرب اس کا خدا کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے، سمجھ لیں اتنا قریب وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے مقام اور مرتبے اس کے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتے چلے جائیں، سمجھ لیں اتنا وہ مخلوق خدا کے دل میں جگہ بناتا جا رہا ہے۔ پھر اس سے سمجھ آئی کہ پھر ولی وہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ خدا کی مخلوق کے قریب کوئی ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ اللہ کے بندوں کا مددگار کوئی ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ اللہ کے بندوں کا معین کوئی ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ معانی ہیں جو امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے، اور یہ وہ معانی ہیں جو امام جرجانی نے نقل فرمائے۔ میں اس کی روشنی میں صرف اختصار سے یہ عرض کرتا چلوں گا کہ ولی کے معنی میں ہادی بھی ہے، ولی ہادی کو بھی کہتے ہیں، ولی ناصر کو بھی کہتے ہیں، ولی معین کو بھی کہتے ہیں، ولی مخلص عن الدلالہ کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں، ولی اس کو بھی کہتے ہیں جو قریب بھی ہو اور قربت عطا کر رہا ہو۔ تو پتہ چلا جو مخلوق کی ہدایت کا کام کر رہا ہو، ان کی نصرت کا کام کر رہا ہو، بھٹکے ہوئوں کو رائے راست پر لا رہا ہو، بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر رہا ہو، سمجھ لے وہ اس وقت کا ولی ہوگا۔ اگر کوئی لوگوں میں قربتیں بانٹ رہا ہو، دوریاں ختم کر رہا ہو، جو بچھڑے ہوئوں کو گلے لگا رہا ہو، جو دور ہو جائیں انہیں صحبت میں بٹھا رہا ہو، جو چھٹ جائیں انہیں شہد کی مکھیوں کی طرح خدا کے عطا کردہ محبت سے بھرے ہوئے چھتے کے ساتھ جوڑ رہا ہو، جو چھٹتے ہوں انہیں واپس لا رہا ہو،
جو دور ہو رہے ہوں انہیں قریب لا رہا ہو، جن کو کوئی نہ دیکھتا ہو اسے سامنے بٹھا کر تک رہا ہو، جسے کوئی کچھ نہ پوچھتا ہو اسے اس مقام پر بٹھا دے کہ وہ مرکز خلائق ہو جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ پھر ولی بمعنی الولایہ لے لیا جائے تو پھر ولی سے زیادہ اس دور میں شریعت کے معاملے میں کوئی اور سنجیدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص شریعت مطہرہ کے معاملے میں، احکام شریعت کے معاملے میں، اوامر اور نہی کے معاملے میں سنجیدہ نظر آئے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کی شریعت کی حفاظت کر رہا ہو، نگہبانی کر رہا ہو، نگہداشت کر رہا ہو، قرآن و سنت کے احکامات کو اپنے استدلال اور استنباط کے ذریعے سے اسے لوگوں میں اس کی نگہبانی کر رہا ہو، امور شریعت سر انجام دے رہا ہو، ان کی حفاظت کر رہا ہو، ان کی تطبیق کر رہا ہو، استدلال کر رہا ہو، استنباط کر رہا ہو، معانی اخذ کر کے ہر دور کی مشکلات کو آسان طریقے سے حل کر کے شریعت مطہرہ کو عام فہم بنا رہا ہو۔ اگر کوئی ایسا فرد آپ کو نظر آ جائے، ایسی ہستی نظر آ جائے، سمجھ لیں وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرب اور دنوف کا دو طرفہ تعلق ہے، اس کی مثال میں متفق علیہ حدیث سے، بلکہ امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے اور ابن حبان نے اسے نقل کیا ہے، میں اس روایت سے کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب میرا بندہ زائد عبادت کے ذریعے یا نفلی عبادت کے ذریعے قرب کے مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے اور قرب نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اسے ایسے نہیں چھوڑ دیتا، پھر میں بھی اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سننے لگ جاتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر اس کی نگاہ اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پھر میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کی راہ میں جسے اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یا دونوں جہتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ کسی کے لیے میری بارگاہ میں کوئی سوال کر دے تو میں ٹھکراتا نہیں، پورا کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی کی میری بارگاہ میں کسی کے لیے پناہ طلب کرے تو میں اسی وقت اپنے ولی کی بات ٹھکراتا نہیں، پناہ دے دیتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے عرض کیا کہ ولی کی ذات میں دو طرفہ تعلق ہے، ایک قرب خدا کے ساتھ ہے، ایک قرب خدا کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ جب تک قرب نوافل کے ذریعے سے وہ اللہ کی آنکھ بن رہا تھا تو وہ طرفہ تعلق خدا کے ساتھ تھا، جب خدا اس کی آنکھ بن رہا تھا تو وہ تعلق خدا سے رہا، جب خدا اس کی سماعت کی طاقت اپنی شان کے مطابق بن رہا تھا تو وہ تعلق خدا سے رہا، جب اللہ رب العزت
اپنا اذن اور اپنی طاقت اور اپنا نور اس کی سماعتوں کو عطا کر رہا تھا، وہ تعلق خدا سے رہا، اس کی نگاہوں کو عطا کر رہا تھا، وہ تعلق خدا سے رہا، اور اس کے قدم کو جب قوت عطا کر رہا تھا وہ تعلق خدا سے رہا، اس کے ہاتھوں کو اس کی گرفت کی طاقت عطا کر رہا تھا تو وہ تعلق خدا سے رہا۔ پھر جب وہ بندہ خدا کے حضور اللہ کے بندوں کی سفارش کر رہا تھا تو یہ قرب کا تعلق مخلوق خدا سے ہو گیا۔ پھر وہ بندہ جب کسی کی خدا کے حضور پناہ طلب کر رہا تھا تو یہ تعلق کے قرب یہ مخلوق خدا ہو گیا۔ اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، کہ اے بندے جب خدا سے تعلق استوار کرو تو مخلوق کو بیچ میں سے نکال دیا کرو، اور جب مخلوق سے تعلق استوار کرو تو نفس کو بیچ میں سے نکال دیا کرو۔ بھئی جس کا نفس نہ رہے اور وہ مخلوق میں فنا ہو جائے، اور جس میں مخلوق کا احساس نہ رہے وہ خدا کی ذات میں فنا ہو جائے، سمجھ لو وہ اس وقت کا ولی ہے۔ اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ہاں ولی کی ڈیفینیشنز کا ہم نے اختصار سے احاطہ کر لیا کہ ہادی کو بھی ولی کہتے ہیں، معین کو بھی ولی کہتے ہیں، مددگار کو بھی ولی کہتے ہیں، واضح الشریعہ کو بھی ولی کہتے ہیں، قوانین شریعت کو وضع کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے والے کو بھی ولی کہتے ہیں، اور معاشرے کو قرآن و سنت اور اوامر اور نہی کے مطابق مزین کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں۔ اور جب دوریاں بڑھ رہی ہوں، لوگ منتشر ہو رہے ہوں، دہشت گردانہ ماحول بڑھ رہا ہو، لوگ چھٹتے جا رہے ہوں، اس وقت رحماء بینہم کا فیض تقسیم کرنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب اس نقطے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر وقت اللہ کی توفیق سے صرف کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ولی اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے اندر یہ مواصفات اور خوبیاں پائی گئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو سورۃ بقرہ کی آیت ہے اس میں فرما دیا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اب فرما دیا کہ ہاں ایمان والو، تمہیں بھی ولایت کا اذن میں نے ہی عطا کیا ہے۔ اگر تم میرے بندوں کے دوست بن جاتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں جب تم بھی کچھ نہ تھے میں اس وقت سے تمہارا ولی ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایک ولی خدا ہے جو ایمان والوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے اور گامزن کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، فرمایا اولیاؤہم الطاغوت، فرمایا ان کے بھی اولیاء ہیں۔ اب یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء رحمان کون ہوتے ہیں، اولیاء شیطان کون ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں مومنوں کا ولی ہوں، اور ان بھٹکے ہوئوں کو میں تاریکیوں سے نکال کر نور اور نورانی دنیا کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور فرمایا جو کفر اختیار کر لیں پھر اولیاء الطاغوت، یعنی اولیاءہم الطاغوت، یعنی شیاطین من الانس والجن ان کے اولیاء ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
وہ لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت اور تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بات سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مومنو سمجھ لو کہ سب سے پہلے میں بھی تمہارا دوست ہوں، میں بھی تمہارا مددگار ہوں، میں بھی تمہارا معین ہوں، میں بھی تمہارا ناصر ہوں، میں بھی مخلص عن الضلالہ ہوں، میں بھی صراط مستقیم کی طرف تمہیں ہدایت کرتا ہوں، لے جاتا ہوں، میں بھی تمہارا ہادی ہوں، اور میں بھی شریعت اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دوسری طرف پھر کہہ دیا، اس کا برعکس معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنا ذکر کر دیا، اب سنو جو کفر کا چرچا کر رہے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی کفر والوں کے ولی ہیں، ہم بھی انکار کرنے والوں کے ولی ہیں، ہم بھی دلالت اور گمراہی میں پڑے رہنے والوں کے لیے ولی ہیں۔ پھر پوچھا کہ شیطان کے بھی ولی ہیں، اور پھر کفر والوں کے اولیاء شیاطین میں سے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، جو راہ راست پر چل رہے ہوں ان کو بھٹکاتے ہیں، اور جو کسی اللہ والے کے پیروکار ہوں ان کے رستے پہ چل رہے ہوں انہیں وہاں سے ہٹانے کا کام سر انجام دیتے ہیں، جو اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہوں انہیں وہ رضا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، جو خدمت انسانیت کے لیے کار فرما ہوں انہیں خدمت انسانیت سے ہٹاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے رستوں پر چل رہے ہوں ان سے وہاں سے ہٹاتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایک قبیلہ وہ ہے جو رحمان کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اور ایک قبیلہ وہ ہے جو شیاطین کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا سنو، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تنہا تمہارا ولی ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرما دیا یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تنہا تمہارا ولی ہوں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں سے واضح فرمایا اور مزید نشاندہی فرما دی، فرمایا ہاں میں تو ولی ہوں، آگے سنو کہ میں اپنی ولایت میں کچھ شرکا بھی بنا لیتا ہوں، کسی کو شریک بھی کر لیتا ہوں۔ پوچھا مولا وہ اور کون ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا ان کے ساتھ ایمان والے بھی ولی ہیں۔ فرمایا اللہ بھی ولی ہے، اس کے رسول بھی ولی ہیں، اور ایمان والے بھی ولی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں جو میرے محبوب کی امت میں سے اتقیاء ہوں گے وہ بھی ولی ہیں، جو میرے محبوب کی امت میں اصفیاء ہوں گے وہ بھی ولی ہیں، جو میری محبوب کی امت کے ابدال ہوں گے صدیقین ہوں گے وہ بھی ولی ہیں، جو میرے مصطفیٰ کی چادر تطہیر اور کملی مبارک کے سائے تلے آ جائیں گے وہ بھی ولی ہوں گے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں گے وہ بھی ولی ہوں گے۔ پھر فرمایا محبوب نے فرمایا ہاں جو میرے ساتھ جڑ جائیں گے، میری سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، میری شریعت کو ہر دور میں امت تک پہنچا رہے ہوں گے، میری سنتوں کا احیاء کر رہے ہوں گے، احیاء کلمت الحق کر رہے ہوں گے، اعلاء کلمت الحق کر رہے ہوں گے، جب ظلم پھیل رہا ہوگا اس وقت امن کا پیغام دے رہے ہوں گے، جب دہشت گردی پھیل رہی ہوگی امن و آشتی کا گہوارہ بنا رہے ہوں گے، جب ہر کوئی چھٹ رہا ہوگا اسے جمع کر کے میری کملی مبارک سے جوڑ رہے ہوں گے وہ بھی ولی ہوں گے۔ پھر فرمایا ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی ولی ہو گیا، میری امت کے مومنین بھی ولی ہو گئے۔ پھر فرمایا ایک اور بھی ولی ہے،
پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، فرمایا جس کا میں ولی ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا علی ولی نہ ہوگا؟ فرمایا جس کا میں ولی ہو گیا میرا علی بھی تو اس کا ولی ہو گیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، پھر جس کا میں مولا ہو گیا تو فرمایا اس کا علی بھی تو مولا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا اللہم عادی من عاداہم، فرمایا میرا علی بھی اس کا ولی ہو گیا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، فرمایا جو میرے علی سے جڑ گیا وہ بھی تو ولی ہو گیا۔ فرمایا تو آل علی اور آل فاطمہ کے بارے میں نہیں دیکھتے، وہ آل علی بھی علی ہے، آل فاطمہ بھی ولی ہے۔ پھر فرمایا اللہم عادی من عاداہم، ابو یعلا کی حدیث ہے، فرمایا اللہ جو ان کی عداوت رکھے تو بھی عداوت رکھ۔ فرمایا والی من والاہم، جو ان کی دوستی رکھے تو بھی ان کا دوست ہو جائے۔ مولا جو ان سے جڑ جائے تو بھی ان سے جڑ جائے۔ ولی کے معنی میں اب غور کیجئے، دنوب بھی تھا غربت بھی تھی، فرمایا مولا تو ان کے قریب ہو جا جو میرے ولی، جو میرے علی کے قریب ہو جائے، جو میری فاطمہ کے قریب ہو جائے، اور جو آل فاطمہ کے قریب ہو جائے، جو ان کا وفادار ہو جائے، مولا تو بھی ان کا ولی ہو۔ اب آگے چلیے تو بات آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا، بات برابر چلے گی، ایک طرف اولیاء رحمان اپنا کام کرتے چلے جائیں گے اور دوسری طرف اولیاء شیطان اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے شیاطین کو بھی طاقت دے دی، ان کو قوت دے دی، ان کو اختیار دے دیا، اور فرمایا ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو یراکم ہوا وقبیلہ، فرمایا شیطان کو بھی قبیلہ دے دیا، پورا کنبہ دے دیا، پورا خاندان دے دیا، اس کو طاقت دے دی اور اس کو تصرف دے دیا۔ اب فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اب فرمایا بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ، انہو یراکم۔ اب اولیاء شیطان کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا کہ شیطان کی طاقت یہ ہے کہ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے ان جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد بے شک ہم نے شیاطین کو ایسے لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ واضح کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو نے شیطان کو اتنی طاقت دے دی، پھر شیطان اپنی گمراہی میں، اپنی بدبختی میں، اپنے نامراد ہونے پر اترانے لگا، یہاں تک کہ اس کو طاقت دے دی، وہ تیری بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے مولا مجھے تو نے طاقت دے دی، میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر وہاں سے تیرے مومنین کو دیکھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کو میں ورغلاؤں گا، اپنے شکار کروں گا، اپنے چنگل میں انہیں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر فرمایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، وہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیری صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، اپنا خیمہ لگا لوں گا، پڑاؤ لگا کر بیٹھ جاؤں گا، جو قرآن اٹھا کر جا رہے ہوں گے انہیں بھی شکار کروں گا، جو اللہ اللہ کر رہے ہوں گے انہیں بھی شکار کروں گا، جو امر بالمعروف کی بات کریں گے انہیں بھی شکار کروں گا، نہیں عن المنکر کی بات کریں گے انہیں بھی شکار کروں گا، جو ان مقدس محفلوں میں آئیں گے میں ان کے لیے بھی راستے میں بیٹھ جاؤں گا،
جو صراط مستقیم کی بات کریں گے میں انہیں شکار کروں گا، جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں گے انہیں کاہے کا شکار کریں گے۔ پھر فرمایا، پھر وہ شیطان کہنے لگا اے مولا تو نے مجھے طاقت دی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں تیرے بندوں کے سامنے سے آ کر وار کروں گا، من خلفہم ان کے پیچھے سے وار کروں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے وار کروں گا، پھر فرمایا وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے وار کروں گا۔ مولا پھر میں ہر طرف سے وار کروں گا، حملہ آور ہوں گا، جو جتنا بڑا دعویٰ کرے گا مسلمان ہونے کا، جو جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اپنے عبادت گزار ہونے کا، جو جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اپنا اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا، وہ جتنا بڑا دعویٰ کرے گا موحد ہونے کا، وہ جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قرآن کے قاری ہونے کا، وہ جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قال اللہ و قال الرسول کا نام لینے کا، وہ جتنا بڑا دعویٰ کرے گا ممبر رسول پر بیٹھنے کا، وہ جتنا دعویٰ کرے گا دینداری کا، میں اسی کی راہ پر آ کر میں اسی کو شکار کرتا رہوں گا۔ اگر دائیں طرف سے بچے گا تو بائیں طرف سے آؤں گا، اگر بائیں طرف سے بچے گا تو دائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے بچے گا تو پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے بچے گا تو اوپر سے آؤں گا، میں بری حملے بھی کروں گا، باہری بھی کروں گا اور فضائی بھی کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ تیری مخلوق میں کون بچتا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے شیطان پھر تو یہ سن لے کہ ان عبادی لیس لک علیہم السلطان، ہمارا شیطان جو کرنا ہے تو کر لے، مگر میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے، میرے اللہ والے ہوں گے، میرے متطہرین ہوں گے، میرے متقین ہوں گے، میرے ابرار ہوں گے، میرے اولیاء ہوں گے، میرے اخیار ہوں گے، میرے اصفیاء ہوں گے، کچھ ایسے فقراء ہوں گے جو میرے اولیاء کی صحبت میں جڑے ہوئے ہوں گے، جو اولیاء کی رحمت کی چادر تلے جڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کچھ میرے بندے تیرے چنگل میں نہیں آئیں اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سوائے ان کے جو بھٹک گئے ہوں، جنہوں نے تیری راہ اختیار کر لی ہو۔ اے شیطان پھر تو بھی سن لے، تو بھی رحمان کی طاقت ابھی سمجھ نہیں سکا، تو شیطان والے اگر دائیں سے دیکھتے ہیں تو رحمان والا بھی آئے گا، جس کی میں خود آنکھ بن جاؤں گا، جو ہر جگہ دیکھے گا۔ پھر رحمان والا ایسے بھی آئے گا کہ جس کی سماعت بن جاؤں گا، جو میری طاقت سے سنے گا، جس کی نگاہ بن جاؤں گا، میرے نور سے دیکھے گا، جس کے ہاتھوں کی گرفت بن جاؤں گا، جو میری طاقت سے چھوئے گا، جس کے قدموں کی طاقت میں خود بن جاؤں گا، جو قدم اٹھائے گا، جس کے وجود کو میں نور اور بکائے نور اور نور علی نور کر دوں گا۔ پھر جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا شیطان اگر تیرے شتنگرے دائیں طرف سے بائیں طرف سے سامنے سے پیچھے سے آ کر بندے کو گھیر لیتے ہیں، اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، سمجھ لو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، پھر میرے بندے بھی ایسے ہیں جن کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دوں، کشادہ کر دوں، وہ نور پر قائم ہو جاتے ہیں۔ امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، جن کو احیاء عطا کر دوں، جن کی پجمردگی کو نور میں بدل دوں، جن کو منور کر دوں، نور علی نور کر دوں، بکائے نور بنا دوں، مجموعہ انوار بنا دوں، وہ جہاں چلتے چلے جاتے ہیں تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مقام نور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں اب بات یہ ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں صرف تو سامنے سے دیکھتا ہے، تجھے کیا پتا میرے اولیاء کی میں لسٹ تیرے سامنے رکھتا چلا جاؤں۔ کوئی ایسے تھے جو 1400 سال پہلے وہ بات کر گئے جو 1400 سال بعد آنی تھی، ان میں وہ تھے
جو ख्वाजा अजमेर भी थे, वो कष्ट कर गए जो किसी को पता ना था। बाबा फरीद भी थे, वो कुछ अता कर गए जो किसी ने देखा ना था। हुजूर गौसुल वरा भी थे, जो बगदाद में बैठकर वो कष्ट कर रहे होते थे जो किसके वहमो गुमान में भी ना होता था। मेरे औलिया में दाऊद ताई भी हुए हैं, उनका मुकाबला करके दिखा। सिर्री सकती भी हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हबीब अजमी हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। साबिया बसरिया हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। इमाम शाज़ली हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। शाह नक्शबंद हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हजरत बायजीद बुस्तामी हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हजरत जुनैद बगदादी हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हजरत ख्वाजा पुख्तियार काकी हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हजरत साबिर कलिया शरीफ वाले हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हुजूर दाता साहब गंजे शकर हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। हुजूर सैयद गौसुल वरा है, मुकाबला करके दिखा। ये औलिया ने चिश्त हुए हैं, मुकाबला करके दिखा। तू जाकर तो देख, भस्म होकर आएगा। फिर फरमाया कि भाई बात ये है, अब यहाँ पर दो रास्ते अल्लाह ने अता कर दिए। अब एक तरीके रहमान पर चलने वालों का कबीला और है, और तरीके शैतान के चलने वालों का तरीक और कबीला और है। अब जो रहमानी तरीक पर जो ले जा रहे होते हैं, उनका भी एक टूल होता है, उनका भी एक कैरियर होता है। और जो तरीके शैतान पर और जो मनहजे शैतान पर चला रहे होते हैं, उनका भी एक तरीक होता है। जो रहमान की तरफ ले जा रहे हों, उनका टूल रूह होती है। और जो तरीके शैतान पर चला रहे हों, उनकी टूल नफ्स होता है। जो रूहानी दुनिया की तरफ ले जा रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जिन्होंने जुल्मत से नूर की तरफ ले जाना होता है, वो रास्ता रूह का अपनाते हैं। और जिन्होंने नूर से जुल्मत की तरफ ले जाना होता है, वो रास्ता नफ्स का अपनाते हैं। इसलिए फरमाया इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि जो नफ्स जो है वो बुराई, फहाशी, गुमराही और दलालत की तरफ आपको उभारता है। और जो रूह की तरफ, वो रूह की पार्लियामेंट को कायम कर देते हैं। एक नफ्सा नफ्सी का एक आलम है, जिस्म में इंसान वही है। रूह वाले रूह का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और नफ्स वाले इलेक्शन लड़के नफ्स के नुमाइंदे को जितवाना चाहते हैं। एक कशमकश पहले दिन से जारी है। जो रूह वाले होते हैं, उनका ताल्लुक रूहानी हस्तियों से होता है। जो रूह वाले होते हैं, वो नूरानी हस्तियों से जुड़े हुए होते हैं। वो आलमे अरवाह से सफर शुरू करते हैं, फिर फिल्लाह में जाते हैं, लिल्लाह में जाते हैं, सैर इल्लल्लाह का सफर करते हैं, सैर बिल्लाह का सफर करते हैं, फिर सैर फिल्लाह का सफर करते हैं, सैर माल्लाह का सफर करते हैं। कभी आलमे अरवाह का बशिंदा बनते हैं, कभी आलमे अनवार में पहुंच जाते हैं, कभी तजल्लियात की खुराक खा रहे होते हैं, कभी मालाए आला के जाम तहूर पी रहे होते हैं, कभी कुर्बत इलाहिया के जाम पीते हैं, कभी मायत इलाहिया की खुराक खा रहे होते हैं। वो भी चलते चले जाते हैं। जो जुड़ जाए उसे मुनव्वर करते चले जाते हैं, जो रास्ते में मिल जाए उसे बुक्काए नूर बनाते चले जाते हैं। वो उस वक्त तक सफर रोकते नहीं जब तक अपने महबूब की बारगाह तक मुनव्वर नहीं हो जाते। अब यहां पर दूसरी तरफ ये जो आलमे रूहानियत का सफर है, आलमे अनवार का सफर है, यहाँ पर वो बशिंदे और होते हैं, ये सौदागर और होते हैं, ये औलिया और असफिया की दुकानें और होती हैं। ये सौदागर किसी और सौदे के होते हैं। इनकी दुकानों पर मादियत नहीं बिकती, इनकी दुकानों पर दुनिया व माफिया नहीं बिकती, इनकी दुकानों पर फिर झूठ
جھوٹ نہیں بکتا، ان کی دکانوں پر حسد اور اناد نہیں بکتی، ان کی دنیا میں شہوات نفسانیہ کا سودا نہیں بکتا، ان کے ہاں تو پھر اللہ کی معیت ہی بکتی ہے، ان کے ہاں خدا کی دوستی بکتی ہے، خدا کی قربت کا سودا بکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی غلامی کا سودا بکتا ہے۔ یہ لوگ بھی بازار بناتے ہیں۔ اگر میری بات غور سے سنیے، میں اس طرف چلنے لگا ہوں، ان کا بھی بازار ہوتا ہے، ان کا بھی بازار ہوتا ہے، مگر ان کے ہاں سوداگر دنیا کے نہیں ہوتے، وہ جنت کے ہوتے ہیں۔ کچھ سوداگر وہاں آ کر جنت کا سودا خریدتے ہیں، اور کچھ سوداگر آ کر دیدار الہی کا سودا خریدتے ہیں۔ کوئی قربت دنیا والے ہوتے ہیں، کوئی قربت الہی والے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں آ کر پھر یار کی بات کرتے ہیں، اور دوسرے ان کے ہاں آ کر پھر عیار کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حدیث شریف میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، یہ انوار کا سفر ہے۔ اب یہاں پر سیدنا سعید بن المسیب روایت کرتے ہیں کہ انہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ان کی۔ حضرت سعید بن مسیب کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، میں یہ ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی اور ابن حبان اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ بہت طویل روایت ہے، بڑے ذوق کے ساتھ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں جمع کرے۔ حضرت سعید بن مسیب متعجب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ ہم نے تو حضرت سنا ہے کہ دنیا میں بازار ہوتے ہیں، کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ان فی الجنت لسوقا، بھئی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے۔ ہمارے حضرت فرمائیے وہ کس طرح کے ہوں گے؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم۔ فرمایا جب جنتی اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں اپنے اپنے مقامات کے مطابق جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا فیزورون ربہم فرمایا کہ پھر جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر جمعہ کے دن کی مقدار کے مطابق وہ مؤذن اذان دے گا، پکارے گا، اور انہیں بلایا جائے گا، اور اس دن جمعے کے دن وہ جمع ہوں گے، مگر جتنا منادی کی جائے گی اس کی طوالت اتنی ہوگی جتنی جمعے کے دن کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا اس دن وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ پھر فرمایا وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ۔ پھر اللہ رب العزت اپنے عرش کو بھی سجا دے گا، اپنی جنتوں کو بھی سجا دے گا، وہ ما فیہا کو بھی سجا دے گا۔ فرمایا یبرز لہم عرشہ، پھر ان کے لیے اللہ رب العزت اپنے عرش کو ظاہر کر دے گا۔ وفی روضۃ من ریاض ویتبطا لہم فی روضۃ من ریاض الجنہ، پھر اللہ رب العزت جنت کے باغات میں سے کسی ایک باغ پر اپنی تجلی فرمائے۔ پھر فرمایا فتودع لہم منابر من نور، منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة۔ پھر فرمایا اس دن اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان اہل اللہ کے لیے، ان جنتیوں کے لیے، اصفیاء کے لیے، اتقیاء کے لیے عالم انوار میں جنت میں ممبر سجائے گئے ہوں گے۔ کوئی ممبر موتیوں سے بنا ہوا ہوگا،
کوئی ممبر یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، پھر اہل اللہ کا کوئی ممبر یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، کوئی زبرجد سے بنا ہوا ہوگا، کوئی ممبر سونے کا بنا ہوگا، کوئی چاندی کا بنا ہوگا۔ پھر فرمایا پھر وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى قُسْطَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، پھر فرمایا اس میں ادنا درجے والا بھی مشک اور کافور کے تیلوں پر بٹھایا گیا ہوگا۔ پھر ساتھ فرمایا یہ سن لو کہ جنت میں کوئی ادنا نہیں ہوگا، جو اپنے آپ کو ادنا سمجھے گا اسے بھی اللہ رب العزت انہی کے مقام پر بٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُرْسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا، وہ کرسی والے پر بیٹھنے والے بھی ٹیلوں پر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھیں گے، وہاں پہ سب خدا کی بارگاہ میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اسی مجلس میں پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ تو فرما دیجئے اگر ان عالم ان نورانی مخلوق اور نورانی ہستیوں کے ساتھ اللہ اتنا کرم کرے گا تو پھر ایک مسئلہ بھی حل کر دیجئے۔ فرمایا پوچھو ابو ہریرہ کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ حل نرا ربنا، بس یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت ہم ننگی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھیں گے یا نہیں؟ انہوں نے پتے کی بات کر لی کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے یا نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم دیکھو گے۔ یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا حل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، فرمایا جب تم سورج کو دیکھتے ہو اور پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو تو کیا شک کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کبھی شک نہیں کرتے۔ فرمایا جب خدا کے مکھڑے کو دیکھ کر آؤ گے تب بھی شک نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً، فرمایا جو بھی اس جنت میں اس مقام پر جتنے جنتی ہوں گے اولیاء اتقیاء ابرار اصفیاء ہوں گے، فرمایا کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے بلا حجاب خدا کلام نہیں فرما رہا۔ پھر فرمایا ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں پھر میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت حتی یقول للرجل منہم، یہاں تک کہ اس وقت مخاطبت کے دوران اللہ رب العزت کسی ایک جنتی کو پکڑے گا اور کہے گا یا ابن فلان کیا تمہیں یا ابن فلان تمہیں فلاں دن جب تو نے فلاں بات کی تھی تو تیری سرزنش کی تھی؟ پھر اس نے کہا یا رب وہ اللہ اس کو وہ گناہ یاد دلائے گا، وہ عرض کرے گا مولا وہ گناہ تو کیا تھا، پھر اس کی توبہ بھی تجھ سے طلب کی تھی، تو نے معاف بھی کر دیا تھا، اب بھی یاد دلاتا ہے کیا تو نے معاف نہیں کیا؟ وہ کہے گا اگر معاف نہ کیا ہوتا تو آج تجھے اس مقام پہ کیسے بٹھا؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابھی یہ مجلس جاری ہوگی، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِّن فَوْقِهِمْ، فرماتے ہیں ابھی یہ مخاطبت اور یہ ہم کلامی کا سلسلہ جاری ہوگا کہ وہ اہل جنت دیکھیں گے کہ اچانک ان کے اوپر کسی بادل نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ، فرماتے ہیں پھر ایک ایسی خوشبودار بارش ان پر برسا دی گئی کہ اس جیسی مہک انہوں نے آج تک نہ سنی ہوگی، نہ سونگی ہوگی، نہ کبھی ان کے وہم و گمان میں آئی ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ رَبُّنَا، اس کے بعد وہ رب کہے گا قُومُوا، اے جنتیوں اب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے مولا اب کیا رہ گیا؟ فرمایا اِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُم مِّنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فرمایا وہ جو تمہارے اکرام میں میں نے جنت سجا کے رکھی ہے اب اس کے دیدار کے لیے تمہیں لے جانا ہے، جو بھی تجھے وہاں پسند آتا ہے وہ تیرا ہے، پوچھے بغیر لیتے ہیں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جہاں سے شروع کی تھی
وہ فرماتے ہیں فنأتی سوقن قد حفت بہ الملائکہ، فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے اگلے مرحلے پر ہمیں لے گیا، وہاں پہ لے جایا گیا، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب آگے گئے تو وہاں پر جنت کا بازار تھا، قد حفت بہ الملائکہ، اور وہاں اس بازار میں جہاں بھی نظر ڈالتے تھے وہاں فرشتے ہی فرشتے نظر آتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں پھر بالملائکہ فیہ ما لم تنظر العیون الی مثلہ ولم تسمع الاذان ولم یخطر علی القلوب، فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پر ایک ایسا منظر تھا جو جنت کے بازار کی شکل میں ہم دیکھ رہے تھے، وہ فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے تھے۔ فرمایا تھا وہ ایسا بازار تھا کہ آج تک کسی آنکھ نے اس جیسا بازار نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں فَيُحْمَلُ لَنَا مَشْتَحَيْنَا، پھر ہم جب بازار جنت میں پہنچے اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جس کی بھی ہم خواہش کرتے خواہش سے پہلے وہ ہمیں پیش کر دی جائے۔ پھر فرمایا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَىٰ، کہ جنت کے بازار میں نہ کچھ خرید ہوگی نہ فروخت ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو کچھ بھی اہل جنت خواہش کریں گے وہ خواہش سے پہلے انہیں پیش کر دی جائے گی۔ پھر فرمایا ہاں وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، پھر سوق الجنہ جنت کے بازار میں پھر اہل جنت ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرمایا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ، فرمایا پھر بلند مرتبہ پر قائم بندہ اور اللہ کا جنتی پھر ادنا مرتبے والے کے پاس خود جا کر اس سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ وہاں پہ اعلیٰ اور اسفل کوئی نہ ہوگا، وہاں ایک ہی مرتبے پر بیٹھ کر سب ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ جو اسفل ادنا ہوگا جب وہ اعلیٰ کے پاس جائے گا تو اس کا لباس دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جائے گا کہ وہ خوبصورت خلعت پہنی ہوئی ہوگی، خوبصورت لباس ہوگا، چمکتا ہوا لباس ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا کہ اتنا خوبصورت لباس اس اعلیٰ مرتبے والے کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ سوچے گا، جب نگاہ اپنی طرف ڈالے گا تو اس سے خوبصورت لباس اسے اللہ پہنا چکا ہوگا۔ اب آگے فرمایا ثم ننصرف، اب یہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ ثم ننصرف الى منازلنا فیتلقانا ازواجنا فیقلن مرحبا واہلا، پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر جب ختم ہو جائے گا پھر واپس ہم اپنی ازواج مطہرات اور پھر حوران جنت کی طرف اپنے اپنے محلات کی طرف خیموں کی طرف لوٹیں گے۔ جب لوٹ کر آئیں گے تو ہماری ازواج اور ہماری حوران جنت کہہ رہی ہوں گی لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فرماتے اے جنتیوں یہ جو تم واپس آئے ہو کیا کر کے آئے ہو؟ بھئی یہ وہ چہرہ ہی نہیں جو لے کر گئے تھے، یہ حسن ہی نہیں جو لے کر گئے تھے، یہ اس کا یہ وہ نور ہی نہیں جو لے کر گئے تھے، واپس آئے تو بقعہ نور بن گئے، مجموعہ نور بن گئے، اتنی خوبصورتی اور حسن کہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ اِنَّا جَعْلَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارِ أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، فرماتے ہیں ابھی ابھی ہم اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر ننگی آنکھ سے اس کا دیدار کر کے وہ حوران جنت کہیں گی جب گئے تھے تو اتنے خوبصورت تو نہیں تھے، بھئی کیا مار کا مار کے آئے ہو تو حسین و جمیل چہرے کے ساتھ مڑ کے آئے ہو؟ فرمایا جب اس کا حسن چمک رہا تھا اس کی کرنیں کچھ پڑتی چلی گئی، ہم بھی حسین ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان انوار و تجلیات والے جنت کے بازاروں کے سوداگر کون ہیں؟ جواب کسی عاشق نے دے دیا، فرمایا ہاں اس جنت کا سوداگر وہ ہوگا جو بازار مصطفیٰ کا سوداگر، جو حضور کے بازاروں میں منگتا بن کے پھرتا ہوگا،
جو حضور کے بازار مدینہ میں منادی دیتا ہوگا، حضور کے نوکروں میں شمار کیا جاتا ہوگا، حضور کی آل کے خدمت گزار ہوگا، حضور کے آل کے ٹکڑے کھاتا ہوگا، حضور کو مناتا ہوگا، یا نبی سلام علیہ کے چرچے پوری دنیا میں کرتا۔ پھر پوچھا کہ ہاں وہ کون اس جنت کے بازاروں کا سوداگر ہوگا؟ فرمایا وہی ہوگا جس کے لیے عاشق نے کہا آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ فرمایا اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں کے ان پہ پلتے۔ اب پھر پوچھا کہ بازار حسن جنت کا پھر حقدار کون ہوگا؟ پھر کسی عاشق سے پوچھا، اس نے کہا وہی تو ہوگا جو کہتا ہوگا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کر جنت، کملی والے تیرا دربار بڑا پیارا۔ پھر پوچھا کہ بھئی کس کا استقبال اس جنت کے بازار میں کیا جا رہا ہوگا؟ جو شہر مدینہ میں جا کر یہ پڑھتا ہوگا کہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک روز یہ روح کا سفر جنہوں نے کیا وہ عالم انوار تک پہنچ گئے، پھر جو ان سے جڑتا چلا گیا وہ نور علی نور سے فیضیاب ہوتا چلا گیا، پھر وہ جو بقعہ نور بن گیا وہ رہتا ان اولیاء و کاملین میں جس کا شمار ہو گیا، اسفیاء اور اتقیاء میں جس کا شمار ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ اب یہ میں حدیث شریف آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کی کیفیت کا عالم دیکھیے کہ جس کا دل یہاں ہو مگر کیفیات عرش کی اترتی ہوں گی، جس کی نگاہیں یہاں ہو منظر یار کے وہ تکتا ہوگا، جو کھاتا یہاں ہو مگر مزہ جام طہور و جام کوثر کا ملتا ہوگا، جو رہتا تو یہاں ہوگا مگر دل اس کا مالا اعلیٰ کے مزے لیتا ہوگا، جو بیٹھتا یہاں ہوگا مگر محسوس اسے قربت یار کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک روز، اب یہ حدیث امام طبرانی المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں اور امام بیہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت حارث بن مالک الانصاری گزرے جا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گزرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور روکا اور فرمایا اے حارث ذرا رک جا۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا کیف اصبحت یا حارث، آج تیری صبح کیسی ہوئی، ذرا صبح کے حال تو بتا۔ سیدنا حارث عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، آج میں مولا حقیقی ایمان یعنی سچے مومن کی طرح حقیقی ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظر ما تقول، اے حارث ذرا غور تو کر، تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ دی تو نے۔ فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِكَ، اے حارث ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ کے ساتھ جڑا ہو، جب سے آپ کا ہوا ہو، جب سے اپنا تن من دھن آپ کے لیے قربان کیا ہے، جب سے اپنی راتیں بھی آپ کے نام کی ہیں، اپنے دن بھی آپ کے لیے قربان کیے ہیں، اپنا چین و سکون آپ کے نام کیا ہے، اپنی خواہشات آپ کے تابع کی ہیں اور اپنے محبتیں آپ کی محبت کے تابع کر دی ہیں، اس وقت سے میرا حال یہ ہے۔
فرمایا حارث کیا حال ہے؟ فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ یہ اولیاء کا وہ سفر ہے جو عالم انوار کی طرف ہے، جو یخرجہم من الظلمات الی النور کے سفر کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا، میرا حال یہ ہے کہ دنیا سے میں بیزار ہو چکا ہوں، دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیا میں دل نہیں کھپتا۔ فرمایا واسحرت لذالک لیلی، اس لیے اپنی راتوں میں بیدار رہتا ہوں، وَأَسْمَعَنَّ نَہَارِي، اور دن ہو جائیں تو پیاسا رہتا ہوں۔ پھر فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اور پھر میں دن کی روشنی میں خدا کا عرش ننگی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا۔ فرمایا کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، پھر میں سارا دن چلتے پھرتے اہل جنت کو اوپر چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوتا۔ وکأنی انظر الی اہل النار یتداغون فیہا، گویا پھر میں اہل دوزخ کو پھر دوزخ میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اہل جنت کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حارث عزم عرفت فلزم ثلاثاً، فرمایا تو پا گیا، تو پا گیا، تو پہنچ گیا۔ پھر فرمایا اب 3 دفعہ فرمایا اس سے متمسک ہو جا، تمسک اختیار کر لے، چمٹ جا۔ سمجھ آئی جب کچھ مل جائے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جہاں سے کچھ ملے وہاں جڑ جایا کر، جہاں سے پھر پردے ہٹنا شروع ہو جائیں اس در پہ جھک جایا کرو، جہاں سے کوئی فیض ملنا شروع ہو جائے اس سے چمٹ جایا کرو، پھر جہاں سے پھر دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں، پردے ہٹ ہونا شروع ہو جائیں، پھر جنتوں کے نظارے نظر آنا شروع ہو جائیں، پھر عالم اسباب سے ارواح تک پہنچو، ارواح سے انوار تک پہنچو، جس در سے ملے اس در کا ہو جایا کرو۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے جو ان سے جڑ جاتا تھا اس کے بغیر ایک قدم آگے نہ چلتی تھی، جو ان سے جڑ جاتا تھا پھر انہیں عالم اسباب سے ارواح تک لے جاتی تھی، پھر ارواح سے انوار تک لے جاتی تھی۔ وہ شیطان کے قبیلے والے دیکھتے رہ گئے، یہ دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں گئے۔ پھر اس لیے اب ایک اور حدیث شریف، حدیث قدسی نقل کر رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ آخری 2 باتیں ہیں اور ایک وہ چند واقعات عرض کر کے اجازت دوں گا۔ اب فرمایا اب یہ وہ کون لوگ ہیں، غور سے سنیے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، فرمایا میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھے جتنا قریب سمجھتا ہے میں اتنا قریب ہوتا ہوں، مجھے قریب دیکھتا ہے میں قریب ہوتا ہوں، وہ مجھے جیسے چاہتا ہے میں ویسے اس کے لیے ہوتا ہوں، وہ جتنی قربتوں کا اظہار کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ فما فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اپنی ذات میں بسر مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنی شان کے مطابق میں بھی اپنی ذات میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر تنہائی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنی شان کے مطابق تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک جمع غفیر سجا کر اجتماع بنا کر اور اتنے بڑے عرس سجا کر مجھے یاد کرنے لگ جائے تو پھر میں بھی اسے چھوڑتا نہیں، میں ملائکہ کا جلسہ لگا کر سجا کر پھر اسے یاد کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں اجمیر شریف کی بارگاہ میں وہ وقت تھا جب کہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اللہ
تنہائی میں کہا تو خدا نے بھی معین معین تنہائی میں کہہ دیا۔ جب انہوں نے جم غفیر کو اللہ اللہ کا ذکر پر گامزن کر دیا، اللہ نے ملائکہ کو بلا کر ان کی زبانوں پر معین معین کرا دیا۔ پھر جبریل امین کو بلا دیا، فرمایا میں اب اپنے معین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ پھر ثم ینادی فی اہل السماء، پھر آسمان والوں کو وہ منادی دینا شروع کر دی، فرمایا اے اللہ اپنے اس بندے جسے معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں محبت کرتا ہے، تو بھی محبت کر۔ پھر آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول، پھر اہل ارض کے دلوں میں اس کے لیے قبولیت ملتی ہے۔ جسے قبولیت وہاں سے ہو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس نے تنہائی میں اللہ اللہ کیا، خدا نے تنہائی میں بابا بابا کہلایا۔ جس نے جم غفیر میں اللہ اللہ کیا، پورے عالم کو بابا فرید شکر گنج کا دیوانہ بنا دیا۔ کسی نے تنہائی میں داتا داتا کہا، خدا نے تنہائی میں کہہ دیا۔ جس نے پورے عالم میں اللہ اللہ کہہ دیا، اللہ نے پورے عالم کو حضور داتا الحجویری کا دیوانہ بنا دیا۔ کسی نے تنہائی میں حضرت صابر الکلیر نے اللہ اللہ کہا، خدا نے بھی تنہائی میں کہہ دیا۔ انہوں نے جم غفیر کو اللہ اللہ کروا دیا، خدا نے بھی ہر زبان پر صابر کلیر کہوا دیا۔ کسی نے تنہائی میں حضرت شاہ نقشبند نے اللہ اللہ کہا، خدا نے بھی تنہائی میں اللہ اللہ صابر کلیر کہلوا دیا۔ جب انہوں نے جم غفیر میں کہلوا دیا، خدا نے پورے عالم کو حضرت شاہ نقشبند کا مرید کروا دیا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں اللہ اللہ کہا، خدا نے عبد القادر کہا۔ جب پورے عالم کو اللہ کی طرف گامزن کر دیا تو ہر طرف آواز آئی عبد القادر جیلانی۔ عزیز محترم، بات یہ ہے آج یہ بھی وہ بارگاہ ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کہنے میں اور کہلوانے میں بسر کر دی۔ بات یہ ہے کہ پھر یہ سفر رکتا نہیں۔ اگر ظلم بڑھ رہا ہے تو خیر بھی بڑھ رہی ہے، اگر فسق بڑھ رہا ہے تو امن بھی بڑھ رہا ہے، اگر غلاظت بڑھ رہی ہے پاکیزگی بھی بڑھ رہی ہے، اگر براہ روی بڑھ رہی ہے تو قربت اللہ بھی بڑھ رہی ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے تو اطمینان قلبی بھی بڑھ رہی ہے، اگر انتشار بڑھ رہا ہے تو امن و امان بھی بڑھ رہا ہے، اگر توڑنے والے بڑھ رہے ہیں تو جوڑنے والے بھی بڑھ رہے ہیں، جو خدا سے دور کرنے والے تہدیت والے بھی بڑھ رہے ہیں، تو خدا کے قریب موحد اس کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اگر لوگ بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرف ایسی بھی تحریکیں ہیں جو محمدی بنا رہے ہیں، جو مصطفی بنا رہے ہیں، جو انقلابی بنا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور کسی اور کے منہاج پہ چل کر کوئی شیطان والا بن رہا ہے تو یہاں حضور شیخ الاسلام قرآن کے منہاج پر چلا کر رحمان والا بھی بنا رہے ہیں۔ حضرت محترم، دو واقعات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام کا پہلا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت زیال بن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل، بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخری بات صرف اس ضمن میں کر کے واقعات عرض کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظلم بڑھ رہا ہے، اگر اہل شیطان بڑھ رہے ہیں، شیطان کے کنبے اور قبیلے والے بڑھ رہے ہیں، تو رحمان کے قبیلے والے بھی تو بڑھ رہے ہیں، اولیاء رحمان بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ وہ شیطنت سے بڑھا رہے ہیں اور یہ رحمانی تعلیمات کے ذریعے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کیا ہیں، کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ آخری ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سئیلہ عبداللہ السالمی سے پوچھا گیا، اور امام شیخ حقی اسماعیل حقی روح البیان میں نقل کرتے ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ اولیاء اللہ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن بَيْنَ عِبَادِهِ،
کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جن کی شانیں بیان کرتے ہیں، جو رحمان والے ہیں، جو جوڑتے ہیں، جو نورانی سفر کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی خاص خصلت کیا ہے؟ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ، ان کو کیسے پہچانے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ یہ اولیاء اللہ؟ سنیے، فرماتے ہیں بِلَطَافَةِ اللِّسَان، وہ زبان کی لطافت سے پہچانے جاتے ہیں، وَحُسْنِ الْخُلْقِ، وہ اچھے اخلاق اور حسین اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ، ان کے چہرے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے رہتے ہیں، فرمایا وَسَخَاوَةِ النَّفْسِ، اور ان کے نفس جو ہیں وہ سخی لجپال ہوتے ہیں، وہ فیاض ہوتے ہیں، ان کے در پر جو آ جائے اسے سب کچھ اٹھا کر جھولی بھر کے بھیجتے ہیں۔ فرمایا وَقِلَّةِ الْاعْتِرَاضِ، اور کسی پر وہ اعتراض نہیں کرتے بلکہ بہت کم اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے۔ فرمایا وَقَبُولِ الْاعْتِذَارِ، اور کوئی معذرت پیش کر دے تو بڑے آرام سے معذرت قبول کر لیتے۔ پھر فرمایا وَكَمَالِ الشَّفَقَةِ عَلَى عَامَّةِ الْخَلْقِ، اور جب عامت الناس سے جب بھی دیکھو تو کمال شفقت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سمجھ لو یہ خوبیاں کسی میں مل جائیں اور اکٹھی مجتمع ہوتی ہوئی نظر آئیں، سمجھ لو یہ اللہ کے اولیاء۔ اب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیاد بن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا امام عالی مقام کے در دولت پر پہنچ گیا۔ وہاں آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور صدا بھی۔ سیدنا امام عالی مقام نے اس کی صدا سنی اور وہ صدا اشعار کی شکل میں دے رہا تھا۔ سائل تھا اور کہتا تھا لم یخب من رجاک ومن حرک من خلف بابک الحلاکا فانت ذو الجود انت المعدنہ ابوک ما کان قاتل الفساقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے آپ سے امید رکھی اور آپ کے دروازے پر لگے ہوئے اس گول کڑے کو کھٹکھٹایا، وہ کبھی ناکام اور نامراد ہو کر کبھی نہ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں جس کے پاس آیا ہوں وہ خود بھی سخی ہیں، ابن سخی ہیں اور سخاوت کی کان ہیں۔ فرمایا اور ان کے والد وہ تھے جو زندگی گر فساق سے لڑتے رہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے جب صدا سنی اپنی نماز مختصر کر، یہ وہ لجپال ہیں، مختصر کر کے دروازہ کھولا، اس سائل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تنگ دستی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ نے پہچان لیا اور اسی وقت اپنے غلام کمبر کو بلایا اور فرمایا کمبر یہ بتا کہ ہمارے خرچ میں سے کتنا بچا ہے، ہمارے ماہانہ خرچ میں سے کتنا بچا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور 200 درہم بچے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار میں خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا چھوڑو 200 درہم لے آؤ، اس تنگ دست کا حال زیادہ مستحق ہے کہ یہ 200 درہم اسے دے دیے جائیں۔ آپ نے اسی وقت اپنا حق ختم کیا اور 200 درہم اس سائل کو عطا کر دیے، اور عطا کرتے وقت آپ کی لجبالی دیکھیے، آپ کی فیاضی دیکھیے، آپ کی وسعت دیکھیے، آپ کی عظمت دیکھیے۔ فرماتے ہیں خُذْهَا وَإِنِّي إِلَيْكَ مُعْتَذِرٌ، فرمایا اے مستحق، اے سائل، یہ تو لے لے جتنا میرے پاس ہے، کم ہے اس لیے معذرت بھی کر رہا ہوں۔ امام عالی مقام عطا کر رہے ہیں اور ساتھ معذرت بھی کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں شفقت کرتا چلا جاؤں اور اسے روکوں نہیں۔ لَوْ كَانَ فِي سَيْرِنَا عَصَا تَمْدَادًا كَانَ السَّمَانَ عَلَيْكَ مُتَفَقِّدًا، فرماتے متفقتاً، فرمایا کہ بات یہ ہے اگر ہمارے پاس بڑی چھڑی ہوتی اور ہم سفر مر ہوتے تو تم دیکھتے کہ ہماری فیاضی کا آسمان کیسے نیب برساتا اور تیری ہر خواہش پوری کرتا۔ فرمایا کچھ حوادث زمانہ کی وجہ سے وسائل متغیر ہو گئے، مگر ہم تو وہ ہیں کہ جب پھیلاتے تو پھر واپس لیتے ہیں۔
اب آگے چلیے، انہی کا فیض تھا کہ حضور غوث الورا، حضور غوث العظم، حضور غوث الثقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی کی غریب نوازی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی فیاض بھی تھے، سخی بھی تھے، لجپال بھی تھے۔ اب ایک روز آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زمانہ طالب علمی میں تھے، فرماتے ہیں میری والدہ نے میرے خرچ کے لیے سونے کی ایک ڈلی بھیجی، میں اس وقت بغداد میں تھا، جب وہ مجھ تک پہنچی تو میں نے ساری بیچ کر بغداد کے 70 اولیاء میں خرچ کر پھر کچھ حصہ اپنے لیے بچا لیا۔ جب اسے کھانے لگا تو اپنے ساتھ ارد گرد کے فقراء کو جمع کر لیا، شریک کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ شہرت میں سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب بغداد کے قریب بستی ہلا میں پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ کا وقت آیا، رات گزارنے کا وقت آیا، تو آپ نے کہا کہ لوگوں اس بستی کا کوئی غریب ترین، تنگ دست ترین کوئی گھرانہ ڈھونڈو۔ وہ پورے قصبے کا سب سے غریب ترین اور فقیر ترین گھرانہ چن کے آ گئے۔ کہتے ہیں حضرت یہ گھر ہے۔ فرمایا یہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا ایک غریب بابا ہے، ایک اس کی بیوی ہے، ایک بچی ہے۔ آپ نے قیام فرمایا، وہاں کے عمراء جمع ہو گئے، رؤساء جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے قصبے میں آئیں اور آپ یہاں کٹیا میں رہیں، ہمارے محلوں میں کیوں نہیں رہتے؟ فرمایا نہیں، میں اسی کٹیا کے لیے آیا۔ پھر قیام کے دوران وہ نذرانے پیش کرتے رہے، سونے بھی لائے، چاندی بھی لائے، اور اشیاء خورد و نوش اور مویشی بھی پیش کرتے رہے۔ قربان جائیں، جب اگلے دن آپ سحری کے وقت روانہ ہونے لگے، آپ نے فرمایا مریدو سن لو، میں اپنا حق اسے دے رہا ہوں۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ ہر مرید نے اپنا حق اسے دے دیا۔ فرماتے ہیں جب آئے تھے تو علاقے کا غریب ترین اور فقیر ترین گھرانہ تھا، اور وہ لجپال جا رہے ہیں تو امیر ترین گھرانہ بنا کے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کس لیے؟ ببشاشت الوجہ، چہرے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، دل کے بھی سخی ہوتے ہیں، نفس کے بھی لجپال ہوتے ہیں، جو آ جائے اس کی جھولی بھر کر بیچتے ہیں، خالی نہیں بیچتے۔ آخری بات حضرت خواجہ غریب نواز ان کی غریب پروری کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک کسان اپنی حاجت روائی کے لیے آپ کی بارگاہ میں اجمیر شریف آتا ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضرت سلطان التمش کے کارندوں نے میری زمین پر قبضہ کر دیا، آپ ایک خط لکھ کر دے دیں تاکہ میں سلطان التمش کو پیش کروں، اپنی زمین چھڑوا لوں۔ آپ نے فرمایا میں خط نہیں، تیرے ساتھ خود چلوں۔ اب خواجہ غریب نواز ہیں، روانہ ہوتے ہیں، اجمیر شریف سے آگے دہلی کا سفر کر رہے ہیں، ادھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انتظار کر رہے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صرف ایک خط مجھے فرما دیتے، میں سلطان کے پاس حاضر ہو کر اس کی داد رسی کروا دیتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فرمایا تم نے سنا نہیں، میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام جب تک کوئی انسان کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کی نصرت فرما رہا ہوتا ہے۔ کیا مجھے غریب نواز کو اللہ کی نصرت نہیں چاہیے؟ حاضرین محترم، یہی وہ لجپال ہستیاں ہیں جن کے وجود سے ایمان سلامت ہے، جس کے وجود سے اسلام سلامت ہے، جن کے وجود سے روحانیت سلامت ہے، جن کے وجود سے آداب سلامت ہیں، جن کے وجود سے اخلاق سلامت ہیں، جن کے وجود سے آداب سلامت ہے، جن کے وجود سے علم منور ہے، جن کے وجود سے سنت رسول سلامت ہے، جن کے وجود سے انسانیت سلامت ہے، جن کے وجود سے وہ اخلاق قدامہ اور اخلاق اسلاف سلامت ہے۔ آج ان آراز کا مقصد یہ ہے کہ ہم قبیلہ رحمان میں شامل ہو جائیں اور قبیلہ شیطان سے اجتناب کرتے رہیں۔ رحمان والے وہ ہیں کہ جب چلے تو رحمان کی رحمانیت کا رنگ بھی جھلکتا ہے،
اس رب کی ربوبیت کی شان کا رنگ بھی جھلکتا ہے، اس کے کرم کی شان بھی جھلکتی ہے، اور اس کی عطا کی شان بھی جھلکتی ہے، اور عطائے بارگاہ مصطفیٰ کا عکس بھی ہمیشہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ان بارگاہوں کی تعلیمات کو ہمیشہ پھیلانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی آپ کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت منہاج القرآن کی نسبت، حضور شیخ الاسلام کی نسبت، اس خانوادے کی نسبت آپ کے لیے، یہاں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، چشتی آباد شریف کے لیے سلامت رکھے اور برکت سلامت رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔